بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے عقیقہ کرنے کے آداب، سر منڈوانے کے آداب فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ بچے کے لیے عقیقہ کرنا اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہے سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء واجب جانتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو بچے کے بالغ ہونے تک تو اس سنت کی ادائیگی باپ پر لازم ہے، اور بالغ ہونے سے آخر عمر تک خود اپنے آپ پر۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ اس پر عقیقہ کرنا واجب ہے۔ حدیث حسن میں ان حضرات سے منقول ہے کہ ولادت سے 7ویں دن نام رکھیں، عقیقہ کریں، سر منڈوائیں اور بالوں کے برابر چاندی تول کر تصدیق کریں، یعنی صدقہ کریں، اور عقیقے کی ایک ران تو اس دائی کو بھیجیں جس نے وقت ولادت مدد کی ہو، اور باقی لوگوں کو کھلائیں اور تصدیق کر دیں، یعنی صدقہ کر دیں۔ دوسری موثق حدیث میں فرمایا کہ جب تمہارے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو 7ویں دن ایک بھیڑ یا اونٹ کا عقیقہ کرو اور بچے کا نام رکھو، سر منڈواؤ اور سر کے بالوں کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم نے عقیقے کے لیے بھیڑ تلاش کی مگر نہیں ملی، اب کیا حکم ہے؟ آیا ہم اس کی قیمت تصدیق کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تلاش میں رہو، مل جائے گی، خدا کو خون بہا کر کھلانا پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ جو بچہ 7ویں دن مر گیا اس کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر نماز ظہر سے پہلے مر جائے تو نہیں، اگر نماز ظہر مرا ہے تو کرنا چاہیے۔ عمر ابن یزید سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں کہ میرے باپ نے میرا عقیقہ کیا ہے یا نہیں۔ فرمایا تو خود اپنا عقیقہ کر۔ چنانچہ عمر نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا۔ سنت ہے کہ عقیقے کا گوشت خواہ پکائیں خواہ ویسے ہی تقسیم کر دیں، اور پکانے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف پانی اور نمک ڈال کر پکائے۔ احتمال یہ ہے کہ پکانا ہی بہتر، مگر کچے کی تصدیق کرنے کا بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ عقیقے کا جانور اگر میسر نہ آئے تو اس کی قیمت تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس صورت میں صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ملے، اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عقیقے کا گوشت کھانے کے لیے محتاج ہی کا گروہ درکار ہو، بلکہ مالدار آدمی بھی ملے تو بہتر ہے۔ مشہور ہے کہ پہلے سر منڈانا سنت ہے، بعد کو عقیقہ ذبح کرنا۔ ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ سر منڈانا، عقیقہ ذبح کرنا، سر کے بالوں کے برابر سونا چاندی تولنا اور اس سونے چاندی کو خیرات کرنا ایک وقت اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے، اور سر منڈانے میں یہ سنت ہے کہ سارے سر منڈا دیا جائے، کوئی زلف یا چٹی نہ چھوڑی جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا کہ اس کے لیے دعا کریں، چونکہ اس کی چٹی تھی، آپ نے دعا نہ کی اور فرمایا کہ اس کی چٹی منڈوا دو۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کی ولادت کے دن اذان ان کے کانوں میں کہی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور دائیہ کو بھیڑ کی ایک دست یا ران دی،
یا ایک اشرفی دی۔ اشرفی سے یہاں غالباً دینار مراد ہے۔ علماء میں مشہور ہے کہ بیٹے کے لیے نر جانور کا عقیقہ کرنا سنت ہے اور بیٹی کے لیے مادہ کا، مگر حقیر کا خیال یہ حقیر سے مراد مؤلف نے جس نے کتاب لکھی ہے تحریر جو کتاب لکھنے والا ہے کا خیال ہے کہ دونوں کے لیے نر بہتر ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں کو موافق دونوں کے لیے مادہ بھی اچھی ہے۔ سنت ہے کہ ماں باپ عقیقے کے گوشت میں سے نہ کھائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس کھانے کے ساتھ اس گوشت کو پکایا جائے وہ کھانا بھی نہ کھائے، جیسے چاول وغیرہ کے ساتھ۔ سنت ہے کہ عقیقے کی ہڈیاں نہ توڑے، بلکہ گوشت بند سے جدا کرے، یعنی وہ ہڈیوں کو توڑے نہیں، جوڑوں سے جدا کرے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سر منڈانے کے بعد زعفران سر پر ملنا سنت ہے۔ بہت سے معتبر حدیثوں میں خون عقیقہ کا بچے کے سر پر ملنے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت عقیقے کے جانور کے ذبح ہونے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو فرامین اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔